ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربه أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا۔ سورۃ الکہف کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 41 سے لے کر 44 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ اسی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے دو شخصوں کی مثال دے کر بیان فرمایا، اور یہ مثال اللہ رب العزت نے اس لیے دی کہ اس سے پہلے رکوع کے اندر کافر لوگوں نے منصوبہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ آپ غریبوں کو اس مجلس سے اٹھا دیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ رب العزت نے منع فرما دیا تھا۔ پھر مثال دے کر بیان فرمایا اللہ رب العزت نے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ چھوڑ کر چلے جانی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دو شخص تھے، ایک مسلمان تھا ایک کافر تھا۔ مسلمان کے پاس کافی مال، کافر کے پاس کافی مال تھا، دو باغ تھے، اس کے اندر چاروں طرف سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کھجوروں کے درختوں نے گھیر رکھا تھا، اور اندر بھی اور بہت ساری آبادی بھی تھی، اور بڑی سکون کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا تھا۔ مسلمان نے اس کو منع کیا کہ آپ یہ بات نہیں کیا کرو، سب کچھ کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، آپ اللہ رب العزت کے پیروکار بن جاؤ، ایسے نہ ہو کہ یہ سب کچھ آپ کا ختم ہو جائے۔ تو اس وقت وہ تکبر سے کہتا تھا کہ یہ میرے پاس کیسے ختم ہو سکتا ہے، میرے پاس مال بھی بہت سارا ہے اور میرے پاس لوگ بھی کام کرنے والے بہت ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، میرا یہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سب کچھ اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہے، جسے چاہے مال سے نواز دے، جسے چاہے ختم کر دے۔ وہ تو تکبر کرتے ہوئے اپنی ظاہری حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے لگ گیا، ظاہری حالات یہی ہوتی ہے کہ مزدور کام کرنے والے بہت سارے ہوں اس کے پاس، اور پانی بھی وافر مقدار میں مہیا ہو، تو باغ ویسے کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ اس کو انہی دو باتوں کی وجہ سے کہنے لگ گیا کہ میرے پاس بندے بھی بہت ہیں اور پانی کی بھی فراوانی ہے، تو میں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر مسلمان اس کو سمجھاتا رہتا کہ یہ سب کچھ میرا پروردگار دیتا ہے، اور یہ میرا پروردگار آپ سے چھین کر مجھے بھی دے سکتا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ ایسے ہی اگر یہ اللہ رب العزت آسمان سے کوئی آفت بھیج دے اور تیرا باغ تباہ ہو جائے پھر کیا کرے گا؟ اگر یہ نہ کر لے، اللہ رب العزت نے جو آپ کے پاس پانی کو وافر مقدار کے اوپر دے دیا ہے، یہی پانی اگر زمین کے اندر چلا جائے اور آپ لینے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں، ہرگز آپ نہیں پا سکیں گے۔ جب اللہ رب العزت آپ کو نہیں دے پھر آپ کیا کر پاؤ گے؟ تو یہ سب کچھ اللہ رب العزت کرنے والے ہیں، آپ کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وہ تکبر کرتا ہی رہا اور مسلمان دوست کو تانے دیتا ہی رہا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے پھل کو گھیر دیا گیا عذاب کے ساتھ، اور صبح کے وقت وہ اپنے ہاتھوں کو پلٹتا ہوا رہ گیا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا، اور جو اس نے خرچ کیا تھا اس کے اوپر افسوس کرنے لگ گیا، اور اس کے سارے جو تنے تھے وہ ان کے کھجور انگور کے پودوں کے اوپر پڑے ہوئے تھے، سارا کا سارا اس کا گر چکا تھا اس کے اوپر۔ اس وقت وہ افسوس کرنے لگ گیا کہ ہائے افسوس، میں اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہ کرتا، اپنے اللہ ہی کو اکیلا مانتا، میں شرک نہ کرتا، لیکن اب اس کا یہ وابلہ کسی بھی کام کا نہیں رہا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی جماعت بھی نہیں تھی کہ اس کی مدد کرتی اللہ کے علاوہ، اور نہیں یہ اللہ کے خلاف مقابلہ کر سکتا تھا۔ سب کچھ اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے، اللہ کے سب سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ کے سامنے کوئی کسی کا بھی بس نہیں چل سکتا، نہ ہی اس کی کوئی جماعت اس کا مدد کرتی، نہ ہی وہ اللہ رب العزت سے بدلہ لینے والا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے کے سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، برحق سچے، وہی بہترین بدلہ لینے والا ہے، اور وہ بہترین ہے انجام کے اعتبار سے۔
جس طرح چاہے جو چاہے اللہ رب العزت کرنے کے اوپر قادر ہے۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، وہ مسلمان بھائی اس کو کہتا کہ یہ اگر پانی آپ کا تہ کے اندر چلا جائے تو پھر ہرگز آپ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ اس کو حاصل کر سکیں۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور ہو گیا اس کے سارے باغات، اس کے پھل، اس کی آبادی صبح کے وقت تباہ برباد ہو گئے۔ اس وقت وہ اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کرنے لگ گیا۔ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، کہ اب ہتھیلیوں میں کچھ بھی نہیں رہا، جو کچھ تھا سارا کا سارا خرچ ہو گیا، اس کے اوپر افسوس کرنے لگ گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ اس کے کھجور سارے کے سارے پھل گرے ہوئے تھے۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، وہ کہنے لگ گیا کہ ہائے کاش، ہائے افسوس، میں شرک نہ کرتا اپنے پروردگار کے ساتھ کبھی بھی۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، نہیں تھی اس کی کوئی جماعت کہ اس کی مدد کرتی اللہ کے علاوہ، اور نہیں وہ اللہ کے خلاف کوئی کچھ کر سکتا تھا، نہیں اختیار رکھتا تھا کہ وہ بدلہ لے سکے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں اختیارات سارے کے سارے اللہ کے لیے ہیں، برحق اور سچے۔ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، وہی ہے بہترین بدلہ لینے والا اور وہ بہترین ہے انجام کے اعتبار سے۔